السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج 12 مئی 2020 کو فیس بک لائیو سے مختصر سے درس میں سری لنکا کے احسان رضوی جو بریلوی فرقے سے ہے ان کا رد کر رہا ہوں، پارٹ 1۔ بات بہت لمبی آئی ہے آج ان کی، تو کچھ باتیں ہی آج رکھوں گا مختصر وقت میں، اور ان کی باتوں کا رد کروں گا جو قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے، صحابہ سے ٹکرانے والی بات ہے احسان رضوی کی۔ ان باتوں کا رد انشاءاللہ کروں گا قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل بتاتے ہوئے، اپنی منطق سے نہیں رد کروں گا انشاءاللہ۔ سلف صالحین سمجھنا کیسے ہے، اور جہالت والے احسان رضوی جو بریلوی فرقے کے ہیں وہ کیا بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ اور ویڈیو آج ان کا تو اس میں بول رہے ہیں، آج کا ویڈیو ہے یا کل کا نہیں معلوم، لیکن آج میرے پاس کسی نے مجھے بھیجے ہیں فیس بک میسنجر پر ان کا ویڈیو۔ اس میں وہ جب سٹارٹ کیے وہ ویڈیو تو وہ ان کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہیں، بتا رہے ہیں کہ بدعت آج ہمارا ٹاپک رہے گا، اور بدعت کسے کہتے ہیں وہ سمجھائیں گے، اور اہل الحدیث بدعت کو جو سمجھائے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم جو سمجھائیں طریقے سے وغیرہ اس طریقے سے وہ بولنے کی کوشش کی اہل حدیثوں کے خلاف۔ تو میں اور انہوں نے ایک آیت پڑھے ہیں سورہ الرعد کی، سورہ الرعد کی آیت نمبر 20، اور اس آیت کی تلاوت سے پہلے یا اس آیت کو سمجھانے سے پہلے وہ عرس وغیرہ وغیرہ سمجھا رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداء کے لیے ہفتے میں ایک بار جاتے تھے، سال میں ایک بار وغیرہ، وہ کچھ ایسا بولے، اور عرس کی دلیل وہاں سے لے رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرس جیسے گھٹیا کام سے پاک تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے شرک بدعت خرافات سے پاک تھے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا ہر قسم کے گناہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بلند مرتبے، بہت بلند مقام پہ تھی مخلوق میں اللہ کے، تو اللہ کے مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بلند مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے برے کام سے بچے رہے، اللہ نے آپ کی حفاظت کیا۔ شرک جیسا سنگین جرم اور بدعت خرافات جیسے برے کاموں سے پیارے نبی بچے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کو اپنے صحابہ کو سکھائے، یاد کروائے اور پھر لکھوائے بھی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے بچے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شرک بدعت سے بچے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کچھ بھی چیزیں بول دینا اور پھر اس کو اپنی بکواس والی منطق سے جو ہے یہ عرس ہے اس سے تعلیم ملتی ہے عرس کی وغیرہ، ایسا جو احسان رضوی بول رہے، یہ سب گمراہی ہے، جہالت ہے احسان رضوی کی۔ احسان رضوی کو کچھ لوگ علامہ کہتے ہیں۔ احسان رضوی کا اوریجن میں جہاں تک تحقیق کیا ہوں وہ گجرات سے ہیں، ان کے والدین کے والدین وغیرہ جو بھی ہے، اور احسان رضوی سری لنکا کی نیشنلٹی والے ہیں۔ بریلوی فرقے والے ان کو بلا کے ان کی تقریریں کراتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میری ڈائریکٹ احسان رضوی سے فیس بک میسنجر پر کچھ بات ہوئی تھی ڈیبیٹ کے مسئلے میں۔ آج جو ویڈیو ہے کسی نے مجھے بھیجے ہیں احسان رضوی کا، ان کے اس ویڈیو کے وقت میں انشاءاللہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جتنے پارٹ ہو سکے میں بناؤں گا، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ سے ملاقات ہیں، ایمان والوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے الحمدللہ۔ یہ ہم صحابہ سے سمجھیں اور صحابہ کی پیروی کرنے والوں سے سمجھیں کہ ایمان والوں کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ موت کو بنانے والے اللہ سے ڈرنا ہے، اور عذاب کو بنانے والے اللہ سے ڈرنا ہے ہم کو۔ تو ہم اللہ ہی سے ڈرتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہم حق سنائیں گے۔ اگر کوئی ہم پر
حملہ کرنا چاہے بھی، اگر کوئی ہم کو نقصان پہنچانا چاہے بھی، زبان سے نقصان پہنچائے یا ہاتھ سے نقصان پہنچائے یا اور کسی طریقے سے نقصان پہنچائے، تو نقصان پہنچانے والے شریر لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم پیس اینڈ ہارمنی، پیس اینڈ پراسپیرٹی کی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سب سے بڑی پیس والی بات یہی ہے کہ شرک کے خلاف توحید بولو، بدعت خرافات کے خلاف سنت بولو، اس کے بعد ہر قسم کے گناہ کا رد ہمیں کرتے رہنا ہے، ہر قسم کے ایول ایکٹ کے خلاف ہمیں بولنا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ سے کہ بچ جاؤ، یہ ایول کام مت کرو تاکہ تم بچ جاؤ گے تو جنت ملے گی، اور اگر تم یہ ایول ایکٹ کرو گے، یہ برا کام کرو گے تو جہنم ملے گی۔ ہمیں ڈراتے بھی رہنا ہے، کیونکہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک آنے والے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر تھے، یعنی آپ خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے اللہ کے عذاب سے، لہذا ہم امتیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاموں کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنانا ہے اور جہنم سے ڈرانے والے کام کرنا ہے۔ میں بدعت کیا ہوتی ہے مختصر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور دلائل سے۔ احسان رضوی نے کہا ما لیس منہ فہو رد، وہ جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ حدیث کا ایک حصہ انہوں نے بولے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح کیے ہیں، تو ترجمہ تو صحیح کیے لیکن ان کی بریلویت والی ذہنیت کے مطابق جو ہے تشریح کی ہے حدیث کی، اور پھر میلاد النبی کو انہوں نے بدعت نہیں بولے، اور 11ویں کو انہوں نے بدعت نہیں بولے، اور عرس کو انہوں نے بدعت نہیں بولے، اور کیا 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 چیزوں کو انہوں نے بدعت نہیں بولے، جبکہ وہ سب ہے بدعت۔ تو ہنسی آ رہی تھی احسان رضوی کے اس ویڈیو کو دیکھ کر، اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ جو ہے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ یہ بندے کو لوگ علامہ بولتے ہیں اور بڑے عالم صاحب بریلویوں کے بلکہ ایسا بولتے ہیں، اور سری لنکا سے بار بار انڈیا میں بلائے جاتے ہیں تقریروں کے لیے، تو یہ آدمی کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ بدعت کو سمجھا ہی نہیں بندے نے، تو اس بات سے ہنسی ہوئی۔ اور افسوس اس بات سے ہوا کہ بندہ کہیں کہیں اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے اور میلاد کو سمجھانے کے لیے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، اور دیگر ذکر کے بارے میں مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ذکر کیا بندہ، اور پھر دیکھیے ولادت کا ذکر جب قرآن میں ہے تو ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بدعت کہاں سے ہوا؟ ایسے سمجھایا اس ویڈیو میں احسان رضوی جاہل نے۔ اللہ ہدایت دے ان جاہلوں کو، ان جاہل مولویوں کو، یہ امت کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے، خود بھی گمراہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب ولادت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر اگر منا رہے ہیں تو کیوں بدعت ہوگا؟ ایسا بولے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی 23 سالہ زندگی میں نہیں منائے نا میلاد النبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں منائے نا میلاد النبی، وہ بدعت ہے وہ منانا۔ پیارے نبی اور صحابہ جو نہیں کرے، وہ بعد کے کچھ 100 سال بعد کے لوگ اگر منا رہے ہیں پیارے نبی کے نام پر، تو وہی تو بدعت ہے، انوویشن وہی ہے۔ احسان رضوی پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگوں میں تو مولوی کے نام سے مشہور ہے اور شرک و بدعت خرافات میں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ جب وہ ویڈیو شروع کرے تو انہوں نے مدد مانگے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ایک نعتیہ کلام کے طور پر وہ الفاظ ادا کیے احسان رضوی نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یعنی اگر میں کسی سے پانی مانگ رہا ہوں تو وہ پانی اپنی اہلیہ سے مانگوں یا اپنی بہن سے مانگوں یا اپنے بھائی سے مانگوں یا اپنی بیٹی بیٹے سے مانگوں یا اپنے کسی سے مانگوں پانی، تو وہ پانی مانگنا شرک نہیں ہوا۔ لیکن ایسی چیزیں بندوں سے مانگنا جو بندے نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ اولاد دینے والا صرف اللہ، بندوں سے نہیں مانگ سکتے اولاد۔ مثال کے طور پہ بارش برسانے والا صرف اللہ، بندوں سے نہیں مانگ سکتے بارش۔ مثال کے طور پہ مجھے ایگزامز میں پاس کرا دو یا اللہ، یہ اللہ سے ہی بول سکتے۔ کسی قبر پہ جا کر سو کالڈ ولی اللہ ہو یا حقیقی ولی اللہ ہو، ان کی اگر مزار بنا دیے ہیں گمراہ لوگوں نے، تو وہاں جا کے ہال ٹکٹس لٹکا دینا اور ان سے بولنا کہ ہمیں پاس کرا دو، یہ گمراہی ہے۔ اور مشکل کشا مان لینا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یا علی رضی اللہ عنہ کو، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے۔ ہر مشکل میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی بھی۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استعنت فاستعن باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ بھی سوال کرنا ہو اللہ سے کرو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، ترمذی میں حدیث ہے۔ اللہ اکبر، کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ذہنیت بنا کر لوگ خود گمراہ ہو چکے ہیں، اور پھر مولوی بھی بن گئے ہیں احسان رضوی جیسے لوگ، اور پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ سنن نسائی حدیث نمبر 1579۔ سمجھو احسان رضوی، سچی توبہ کر لو، اللہ کی جہنم ہولناک ہے، گمراہی میں ہیں آپ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ مکمل بریلوی فرقہ قرآن اور صحیح احادیث کو نہیں سمجھ رہے ہیں ویسے جیسے صحابہ سمجھے تھے۔ مکمل بریلوی فرقہ رسول اللہ اور صحابہ کے اپوزٹ جا رہے ہیں۔ صرف احسان رضوی کو نہیں بلکہ فاروق خان رضوی ہو، ہاشمی میاں ہو، یا جتنے بھی لوگ ہوں ان سب کو بول رہا ہوں، اور بریلویت کے سو کالڈ علماء کے علاوہ بریلوی عوام سے بھی بول رہا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائیوں بہنوں۔ یاد رکھو 14 جون 1856 کو پیدا ہوئے تھے احمد رضا خان بریلوی، اتر پردیش کے بریلی ڈسٹرکٹ میں۔ انہوں نے شرک بدعت خرافات کو ایک جگہ جمع کر دیے ہیں اور انہوں نے بنائے بریلوی فرقہ۔ پھر رضوی بھی اپنے آپ کو لوگ جو بولتے ہیں وہ احمد رضا کی ہی نسبت سے۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، یہ سب گمراہی ہے۔ شرک بدعت کو سمجھو اور اس سے توبہ کر لو، توحید و سنت کو سمجھو، اس کو قبول کر کے صحابہ والی جماعت اہل حدیث میں آ جاؤ میرے بھائیوں بہنوں، سچی توبہ کر لو۔ دیکھو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے۔ عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے بندو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت راہ راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر ہدایت پر لانے والا نہیں۔ بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ احسان رضوی، ڈر جاؤ اللہ سے، بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعت مطلب کیا؟ انوویشن۔ کیسا انوویشن؟ اب بولیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھت والی مسجد میں نماز نہیں پڑھے، کانکریٹ وغیرہ کی، RCC کی۔ پھر بولیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخملی قالین پر جو ہے نہیں پڑھے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم AC میں نہیں پڑھے نماز، یہ سب بولیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم ثواب کی نیت نہیں رکھ رہے ہیں نا کہ اس پر ہی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی عمل ثواب کی نیت سے کیا جائے اور اس عمل کی دلیل قرآن حدیث میں نہ ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ پھر سے سن لو بدعت کا ڈیفینیشن، ایسا کوئی عمل جو ثواب کی نیت سے کیا جائے جس کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم اس ویڈیو میں بول رہے ہیں ما لیس منہ فہو رد، اسلام میں ہی ہے نا تذکرہ کرنا، انبیاء کا، اولیاء کا تذکرہ کرنا اسلام میں ہی ہے نا۔ ما لیس منہ فہو رد، جو اسلام کے باہر والی چیز ہے وہ رد ہونے والی ہے اگر وہ کرتے ہیں تو۔ احسان رضوی تم بول رہے، میرا صاف سیدھا کہنا تم سے یہ ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 پیارے بیٹیاں، 3 پیارے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتقال کر گئے۔ یہ پیارے نبی کے گھر والوں کی بات بول رہا ہوں میں۔ پیارے نبی کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں کے بارے میں بول رہا ہوں۔ تمام صحابہ پیارے نبی کے خاص تھے، لیکن آپ کی فیملی کے بارے میں بول رہا ہوں میں، آپ کے بالکل قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بول رہا ہوں۔ اتنے لوگوں کا انتقال ہوا۔
میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں خدیجہ رضی اللہ عنہا 3 بیٹے 3 بیٹیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی میں انتقال کر گئے. ان کے انتقال کے تیسرے دن زیارت کے نام پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر بخشے کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یا ان کے تینوں بیٹوں اور بیٹیوں کو، یا فاتحہ خوانی کیے کیا زیارت کے نام پر، یا آج ہم دیکھ رہے ہیں بریلویت والے مرمرے وغیرہ بانٹتے ہیں، پیارے نبی کچھ بانٹے کیا، پھول کی چادر قبر پہ تیسرے دن جا کے چڑھائے کیا، یا 7ویں دن ایسا کچھ کیے کیا 7ویں کے نام پر، یا 10ویں کے نام پر 10ویں دن کچھ کیے کیا، قرآن پڑھ کے بخشے کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکا کے اس پر فاتحہ خوانی کر کے کھلائے کیا صحابہ کو، یا 10واں نہیں کہ تو 21واں یا چہلم کیے کیا، یا 1 سال کے بعد برسی کیے کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نہیں کیے. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب کا جو طریقہ بتائے ہیں صدقۃ جاریہ والی چیز وہ کرنا ہے. ان قرآن پڑھ کر بخشنا یا کھانا پکا کے فاتحہ خوانی کر کے جو ہے کھانے کھلانا یہ تو ہے نہیں نا. اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب برسی نہیں کیے تو تم 11ویں کس کے نام سے برسی کرتے ہو؟ ربیع الثانی کے مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے برسی نہیں کیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر برسی نہیں کیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو بریلویت رضویت والے قادریت اور دیگر صوفیزم والے جو 11ویں کر رہے ہیں تو اس کی کیا ہے؟ یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے. قرآن حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے برسی کرنے کی. لہذا تم لوگ گمراہی میں ہو. وہ بدعت ہے یعنی انوویشن. ہر انوویشن گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. تمہارے جو ویڈیو آج آیا میرے پاس اسی کے مطابق بول رہا ہوں. انشاءاللہ اگر پارٹ 2 میں وہ ویڈیو اگر آئی پیڈ میں لے کر بتاؤں گا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا تاکہ احسان رضوی کے ان باتوں کو لوگ بھی سنیں، پھر وہ پاز کر کے پھر ان کے اس بات کا رد کروں گا. ایسا کرتا ہوں پارٹ 2 میں انشاءاللہ. تو بتانا کیا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے؟ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، اور سب سے بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. زندگی میں ہر عمل کے لیے رسول اللہ کا طریقہ دیکھنا ہے. جو عمل سے ثواب ملتا ہے یاد رکھیے. میلاد النبی کیوں کر رہے ہیں؟ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. بریلوی سے اگر پوچھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب والا کام نہیں سکھا کر گئے کیا وہ میلاد والا؟ اگر سکھا کر گئے تو حدیث کی کتاب میں ہونا چاہیے. جب استنجا کے آداب پیارے نبی سکھا کر گئے ہیں، زوجہ کے ساتھ کیسا رہنا یعنی شوہر بیوی کیسا رہنا، حیا والے سبجیکٹ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں. دکھا کر کیا جانے والا جو عمل بریلویت والے کر رہے ہیں میلاد النبی یا 11ویں، پیارے نبی وہ نہیں. 11ویں یعنی جو برسی ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو کی جاتی ہے ربیع الثانی. بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ سب بدعت ہے. بدعت مطلب کیا؟ انوویشن. ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے. قیامت کی جو کچھ بھی انہوں نے انوویشنز بنا رکھے ہیں اس کی دلیل قرآن حدیث سے نہیں بتا سکیں گے. یہ میرا اوپن چیلنج ہے. میری موت کل آنے والی ہے یا آج میرے کو نہیں معلوم. جب تک بھی میں زندہ رہوں احسان رضوی یا بریلویت فرقے کے کوئی سو کالڈ مفتی بتانا دلیل کے پیارے نبی نے 3 10واں چہلم برسی کیے ہیں، یا پیارے نبی نے میلاد منائے ہیں، یا پیارے نبی نے عرس کیے ہیں جو جیسا صحابہ نے کیے ہیں. بتاؤ. اللہ کے بندو پیارے نبی نے کہا کہ میری سنت کو تم لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اللہ کے بندو ہم اللہ کے نبی سے دوسرے نمبر سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کو محبت کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، کیونکہ دین اسلام کو محفوظ کیے. دین اسلام قرآن اور حدیث جو ہے وہ صحابہ حفظ کیے اور لکھ کر بھی محفوظ کیے. وہ صحابہ سے آپ لوگ آپ کے عقیدے عمل نہیں بتا سکیں گے. احسان رضوی ڈر جاؤ، اہل حدیثوں کے خلاف کچھ نہ بولو. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تم بولتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں کچھ بول گئے، مطلب اچھے سے نہیں بولے. اور پھر تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ دلیل موجود ہے جس سے ہم عرس کی تعلیم لے رہے ہیں. کہاں سے لائے ہو؟ کہاں سے؟ پھر بولتے ہو کہ وہ حدیث بعد کے لوگوں نے نکال دیے ابن کثیر سے، اس آیت کی تفسیر میں ہے وہ حدیث لیکن اب بعد میں نکال دیے لوگوں نے. کیا جھوٹے باتیں بول رہے ہو احسان رضوی. اللہ سے ڈر جاؤ.
اللہ سے ڈر جاؤ. میں تمہارے کچھ چیلنجز کو قبول کیا تھا اور تمہارے اس جھوٹ کا رد میں نے 3 ویڈیو سے کیا تھا تراویح کے مسئلے میں 2015 میں. اب یہ 2020 چل رہا ہے. تمہارے کئی ویڈیوز میرے پاس ہے, لوگ بھیجتے ہیں, سنتا ہوں, بولتے ہیں کہ رد کرو, تو جتنا رد ڈائریکٹلی ان کو سنا دینا ہوتا ہے, دلائل سے سنا دیتا ہوں کہ بھائی احسان رضوی نے یہاں غلطی کی ہے وغیرہ وغیرہ. ہر مسئلے کا ویڈیو نہیں بناتا ہوں, لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ہر بکواس ویڈیو کا رد کرتے ہوئے صحیح دلائل لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا, سلف صالحین کا صحیح فہم لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا, تاکہ تم کو لوگ سننا چھوڑ دے اور تمہاری گمراہی سے لوگ بچ جائیں, اور پھر تم بھی احسان رضوی, تم بھی یہ سچائی سن کر اللہ سے ڈرتے ہوئے, سچی توبہ کرتے ہوئے, بریلویت کو چھوڑ کر, گمراہ فرقہ بریلویت کو چھوڑتے ہوئے تم بھی اہل حدیث مسلمان بن جائے. یہ اللہ سے میں مانگتا ہوں, تمہارے لیے بھی ہدایت اور توفیق. اللہ کے بندو, آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ احسان رضوی کی گمراہی کا رد پارٹ 2 میں کچھ اور باتیں آئے گی انشاءاللہ, اور ان کا ویڈیو دکھاتے ہوئے ان کی بکواس کا رد کروں گا. کہاں وہ شرکیہ بات بول رہے, کہاں وہ بدعت والی بات بول رہے, انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. میں تو آج تفسیر ابن کثیر کا عربی نسخہ بھی لے کر بیٹھا تھا, اور اس میں یہ نشان لگا کر بیٹھا تھا سورہ الرعد کی آیت نمبر 24 کو, کہ دیکھو اس کے اندر کہیں بھی عرس وغیرہ کی تعلیمات نہیں ہیں. میں چونکہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے, اس وجہ سے میں ابھی نہیں بول رہا ہوں. انشاءاللہ میں تمہارے بکواس کا رد کرتا رہوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم پر رحم و کرم کرے. اللہ جماعت اہل حدیث کو ایسی طاقت و قوت دے کہ پوری جماعت اہل حدیث کے علماء اور جماعت اہل حدیث کے طلاب العلم اور جماعت اہل حدیث کے داعی حضرات جاتے رہیں تمام گمراہ فرقے والوں کے پاس, اور ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے توحید و سنت سکھا کر, شرک و بدعت سے توبہ کروا کر اہل حدیث جماعت میں داخل کروا سکے. اللہ ایسی توفیق دے پوری جماعت اہل حدیث کو. اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ, کہ میں چھوٹا سا خادم جماعت اہل حدیث کا زیادہ سے زیادہ توحید و سنت لوگوں کو سکھا سکوں. اللہ آپ مجھے قوت, ہر شر سے اللہ, ہر تکلیف سے آپ مجھے بچائیے اللہ. یا اللہ مجھے آپ بس صحت اور عافیت والی زندگی دیجیے اللہ, اور توحید و اخلاص والی اور تقوی والی زندگی دیجیے اللہ, تاکہ میں انشاءاللہ آپ کی توفیق سے اللہ, آپ چاہیں گے تو آپ کی توفیق سے میں جا کر لوگوں کو سمجھا سکوں گا. یا اللہ بس آپ یہ کام لیتے رہیے میری موت تک توحید و سنت سمجھانے کا. یا اللہ مجھے اب گمراہی سے بچا لیجیے اللہ. یا اللہ آپ نے ہی دعا سکھا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ آپ نے دعا سکھائے ہیں اللہ, اب ہدایت مل گئی آپ سے اللہ, صحابہ جیسے عقیدے, صحابہ جیسے اعمال والی ہدایت ہم کو آپ نے دے دی, اب گمراہی سے ہمیں بچائے رکھیے اللہ موت تک. یا اللہ ہمارے ذریعے سے اور جماعت اہل حدیث کے ذریعے سے بہت بڑا کام دین اسلام کا لیتے رہیے. نان مسلمس تک بھی ہم پہنچ کر دین اسلام ان کو سمجھا کر ان کو بھی اہل حدیث مسلمان بنانے والے ہم بن جائیں. اللہ آپ کی توفیق سے اللہ آپ ہماری دعا آپ کی المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.